بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، آپ کے پرنسپل صاحب نے کچھ زیادہ ہی میری تعریف کر دی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں. بس یہ خوشی کی بات ہے کہ درس و تدریس سے وابستگی ہے اور آپ جیسے بچوں کی تعلیم تدریس اور ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہوں اور جو خدمت اللہ لینا چاہتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کامیاب ہوں. جیسا کہ آپ کے پرنسپل صاحب نے بتایا، میں ایک ذاتی سفر پہ یہاں آیا ہوا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ جب میں اس سفر کے لیے نکلا تھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا جو نام آیا تھا جس سے ملنے کی خواہش ہوئی تھی وہاں جا کر، وہ آپ کے پرنسپل صاحب ہیں جو ہمارے بچپن کے دوست بھی ہیں، مولانا سیف الدین اصدق صاحب، جنہیں ہم پیار سے فیض کے نام سے پکارتے ہیں. تو جب یہاں آیا ملاقات ہوئی تب ان کا فیض میرے اوپر جاری ہو گیا اور وہ اس شکل میں موجود ہے کہ میں آپ سب سے ہم کلام ہوں. خطیب نہیں ہوں، میں بہت مقرر پڑھا نہیں ہوں، اس لیے کسی طرح سے یہ توقع نہ کیجیے گا کہ میں آپ کے محترم صاحب کی طرح سے خطابت کے جوہر دکھاؤں گا. یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں، اس جہانگیر پیمانے پہ معروف ہیں اور خطابت کے جادو سے لوگوں کو مسحور کرنے کا ہنر جانتے ہیں. میں صرف گفتگو کروں گا جیسے بچوں سے کرتا ہوں، اور آپ سب سے گفتگو کر کے زیادہ خوشی ہوگی، اس لیے میرے مخاطب بھی آپ ہیں. ان اساتذہ کرام کو بہت کچھ معلوم ہے، بہت پڑھا ہے انہوں نے، ان کو کچھ بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن تک، آپ کے دل تک کچھ باتیں ایسی پہنچاؤں جو مستقبل میں آپ کے کام ہیں. مدارس سے وابستہ طلباء، خاص طور سے جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں، دینی تعلیم سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک سب سے بڑی کمی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احساس کمتری. انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے پیچھے ہیں، ہم ایک ایسی لائن پہ جا رہے ہیں جہاں ہم دنیا میں کامیابی کے بہت بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے. بہت محدود، بہت مختصر دنیا ہوتی ہے، بڑے محدود خواب ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مدرسے کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اسلامیات کی تعلیم ہمیں دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی کامیابیوں سے، دنیاوی عہدوں سے دور رکھتی ہے. یہ غلط فہمی ہے، آپ کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو دور کر دیجیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ سب سے بہتر دنیا کا طریقہ تعلیم ہے. آپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور یہ ادارہ جو ہمارے پرنسپل صاحب نے قائم کیا ہے، ان کی دور اندیشی، مستقبل کی ظرف نگاہی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ کی شخصیت کو ہمہ جہت ترقی کے لیے تیار کرنے کا عزم کیا ہے. ہمہ جہت ترقی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے، جو آپ کی تہذیب، روایت اور وراثت ہے اس کو بھی محفوظ رکھے اور نئے زمانے اور نئی روشنی سے مقابلہ کرنے کا ہنر بھی سکھائے. یہ وہ طریقہ تعلیم ہے جس میں آپ دونوں صورتوں میں کامیاب ہوں گے. ابھی ہندوستان میں جو سب سے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے امتحانات ہیں، جیسے UPSC کا ایگزام ہوتا ہے جس سے IAS آفیسر وغیرہ بنتے ہیں. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، IPS آفیسر وغیرہ کا نام سنتے ہیں. سب سے مشکل اور بڑا امتحان ہے ہندوستان ہے. اسی طرح سے میڈیکل سائنس، جس میں آپ MBBS MD ڈاکٹرس کو جانتے ہیں. لاء کی تعلیم، جس میں آپ دیکھتے ہیں جج بنتے ہیں، بڑے بڑے وکیل بنتے ہیں. یونیورسٹیوں کے اساتذہ، جس میں بڑے بڑے پروفیسر بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں. یہ دنیاوی طور پر ہمارے یہاں بڑے عہدے، بڑی نوکریاں اور بڑے مقام والے امتحانات اس میں ہوتے ہیں. تو مدرسے میں یا اس طرح کی
تعلیم حاصل کرنے والے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ پہلے ہی دن سے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ اسکول میں ٹیچنگ ہے، مسجد میں امامت ہے، مدرسے میں مدرسی ہے، یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن ہماری دنیا کو محدود کر دیتے ہیں، ہمارے خواب بہت چھوٹے کر دیتے ہیں۔ ابھی پورے ہندوستان میں ہر سال جو رزلٹ آتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی جان کر، اس میں ہر رزلٹ میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی آ رہی ہے جو مدرسے سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی لا ڈپارٹمنٹ میں ساؤتھ کا ایک مدرسہ ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اکثر و بیشتر اس میں حافظ قرآن ہیں، عالمیت اور فضیلت کیے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں وہاں سے ہر سال لا کے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ پہ جا کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میڈیکل کے امتحانات ابھی ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان چھوڑ دیجیے، صرف بہار میں میں بتاتا ہوں، پٹنہ میں کوچنگ سے پڑھ کر لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو مدرسے سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، ہر سال درجنوں سے زائد بچے میڈیکل نکال رہے ہیں اور MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ حافظ قرآن بھی ہیں، عالمیت بھی کیے ہوئے ہیں، مدرسے میں پڑھے ہیں، لیکن MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ اور یونیورسٹیوں میں تو مت پوچھیے، یونیورسٹیوں میں تو بڑی تعداد میں ندوۃ العلماء سے، دارالعلوم دیوبند سے، جامعۃ الاشرفیہ سے وغیرہ سے، مختلف مدارس سے پڑھ کر لوگ آ رہے ہیں، اور JNU میں، دہلی یونیورسٹی میں، جامعہ ملیہ میں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں، الہ آباد میں، پٹنہ یونیورسٹی میں، ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ قابل قدر تعداد ایسے طلباء کی ہے جو مدرسے سے نکل رہے ہیں اور یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آگے کیا راستے ہیں، اس لیے ہماری نگاہ محدود ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے، ابھی آپ نے شروع کیا ہے، آپ نے اپنی ابتدائی قدم اٹھائے ہیں، ابتدائی سیڑھیوں پہ قدم رکھا ہے آپ کو، تو شروع میں آپ کو میں بتا دوں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کیجیے، خواب دیکھنا شروع کیجیے، اس لیے کہ دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے۔ اور خواب کون دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے جس کے پاس امید کی روشنی ہوتی ہے، جس کے دل میں امید ہوتی ہے وہی خواب دیکھتا ہے نا؟ اس لیے خواب دیکھنا مت چھوڑیے، اور یہ مت کسی خواب کو ناممکن مت سمجھیے، کسی منزل کو اپنے لیے امپاسبل مت سمجھیے، میں یہاں نہیں جا سکتا۔ دنیا کی ہر منزل، ہر مقام، ہر عہدہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے آپ کے اندر حوصلہ ہو، راستہ ہو، طریقہ ہو۔ تو راستہ، طریقہ، حوصلہ بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ سوچیں، آپ اس کے لیے خواب دیکھیں، آپ جانیں کہ ہاں وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں، خواہش تو پیدا ہو دل میں۔ خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی تو پھر اب کیا کریں گے؟ اس لیے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو APJ عبدالکلام سے وابستہ کیا جاتا ہے کہ خواب در اصل وہ نہیں ہے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب اصل وہ ہے جو آپ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ خواب جو آپ کو جاگتے ہوئے چین سے سونے نہیں دیتے۔ جو خواب آپ کو سلا دے وہ تو خواب نہیں ہے، وہ آپ کو مدہوش کر رہے ہیں، آپ کو بے ہوش کر رہے ہیں۔ وہ خواب جو آپ کو سونے نہ دے، جگائے رکھے، وہ آپ کی اصل جو ہے خواہش ہے، تمنا ہے، اور اسی کا حوصلہ آپ کو پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، آگے چل کر کریں گے، بڑے ہو کر کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے مقام پہ پہنچنے کے لیے بہت دنوں پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اچانک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے۔ اگر ابھی آپ کوشش کریں گے، تیاری کریں گے، تب اس بڑی منزل پہ کل وہ پہنچیں گے۔ اور ابھی سے وہ جنون آپ کے اندر پیدا کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کے اندر جنون ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر جنون نہیں ہے کسی چیز کو پانے کے، آپ کو پا نہیں سکتے۔ اور جب آپ جنون حاصل پیدا کر لیتے ہیں نا، تو پھر یہ دنیا، یہ کائنات، یہ اللہ رب العزت، اور یہ جو آپ کے آس پاس معاشرہ ہے، وہ بھی آپ کا جنون کا ساتھ دیتا ہے کہ ہاں یہ آدمی کچھ کرنے والا ہے، سب ماحول سازگار ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ جنون پیدا ہوتا ہے تو اس راستے کی دشواریاں، راستے کی جو مشکلات ہیں،
وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. پھر وہ مشکلات مشکل نہیں لگتی، وہ لگتا ہے کہ یہ تو ہماری منزل کو اور قریب لے جانے والی چیزیں. آپ نے سنا ہوگا کچھ ماؤنٹینئرس ہوتے ہیں جو پہاڑ پہ جاتے ہیں، سنا ہے؟ ماؤنٹینئرس کو جانتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا. سنا ہوگا کوئی ہمالیہ پہاڑ پہ چلا گیا سب سے اونچی چوٹی پہ، کوئی کنچن جنگا پہاڑ پہ چلا گیا، کوئی فلاں جگہ پہ چلا گیا، اور وہاں جا کر کے فوٹو کھنچوا رہا ہے اور اپنا جنگا پھیلا رہا ہے. آپ کو لگتا ہوگا بڑی آسانی سے چلا جاتا ہو. نہیں، وہاں پہنچنے کے لیے اسے بہت پریشانی ہوتی ہے. آکسیجن کے سلنڈر رکھنے پڑتے ہیں، کئی پانی بوتل رکھنے پڑتے ہیں، راستے میں کئی زخمی ہو جاتے ہیں، کتنے کے موت ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی حوصلہ نہیں ہارتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. جبکہ ان کے پاس ایک اور راستہ ہے. ایک آسان راستہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھے اور اڑ کے جا کے وہاں پہنچ جائے، ہے نا؟ یہ تو یہ نہیں کرتے ہیں. وہ پوری مشکل سے پتھر پہ چڑھ کے دھیرے 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 اوپر پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر پہنچ کر انہیں جو خوشی وہ محسوس ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. فخر سے سینہ بلند ہوتا ہے اور ان کا نام آتا ہے یہ بڑے ماؤنٹینئر. کیوں بھائی؟ اتنی آسانی تھی پہنچنے کی، پھر بھی اتنی مشکل سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے دم پر، اپنی طاقت سے، اپنے پیروں پہ اس پہاڑ کو سر کرنے کا جنون تھا ان کے اندر. ہم کسی طرح وہاں پہنچیں گے اور اس کو فتح کر کے دکھائیں گے. جب یہ جنون پیدا ہو گیا تو راستے کی جتنی مشکلات ہیں، پیر زخمی ہو رہے ہیں، جان جا رہی ہے، پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، وہ سب چیزیں ان کے لیے ہلکی ہو گئی. کچھ ایسی چیزیں دے کر جانا چاہتا ہوں جو آپ کے دل دماغ میں رہے اور کام آئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ پہاڑ پہ جانا کے دو راستے ہیں. ایک آسان راستہ ہے، ہیلی کاپٹر کیا اور اسے جا کر بیٹھ گئے، اور دوسرا راستہ ہے مشکلوں بھرا ہوا. لیکن ہر پہاڑ پہ جانے والا وہی راستہ اختیار کرتا ہے، مشکل والا. کبھی نہیں سنا ہوا کسی سے کہ اس نے ہیلی کاپٹر پر جا کر کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جھنڈا پھہرایا، کوئی نہیں کرتا. مشکلوں بھرا راستہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو مزہ اسے، جو دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اپنی محنت سے، جوش سے، جذبے کے ساتھ وہاں پہنچ کر جو اسے ملتا ہے، وہ آسانی سے نہیں مل سکتا ہے. آپ جنرل اسٹڈیز پڑھیں گے، آپ کے نصاب میں، سلیبس میں کہیں نہ کہیں جنرل نالج کی ایک کتاب آئے گی. اس میں دیکھیں ایک لڑکی کا ذکر آئے گا جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھی. اس کو بہت سارے ایوارڈ بھی ملے، اور وہ اس حال میں چڑھی کہ اس کا ایک پیر نہیں تھا. اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ یہیں ٹرین سے سفر کر رہی تھی. سفر کرتے ہوئے اس ٹرین سے وہ گر گئی. وہ ماؤنٹینئر تھی، پہاڑ پہ چڑھنے کی ٹریننگ لے رہی تھی، گر گئی. رات کا وقت تھا، ٹرین سے گر گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا. پوری رات اس کے آس پاس دونوں پٹریوں سے ٹرین گزرتی رہی، وہ بیچ میں پڑی رہی. رات بھر چوہے، جو مختلف کیڑے اس کے پیر میں زخم میں لگتے رہے، کاٹتے رہے. وہ چھٹپٹاتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن رات گزر گئی. دوسرے دن جب کچھ کسان وغیرہ ادھر سے گزر رہے تھے، نظر پڑی، اسے ہاسپٹل لے گئے. اس کا پیر پورا ختم ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا کوئی علاج نہیں ہے، صرف اسے کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ زندگی بچانے کا کوئی طریقہ نہیں. اس کے پیر کو کاٹ دیا گیا، فائد ہو گئی. جب اسے ہوش آیا تو کہا کہ بہت روئی، بہت چلائی، چونکہ اس کو لگا کہ تو میرا خواب ہی ختم ہو گیا. اس کا خواب تھا، اس کا جنون تھا کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کروں گی، پہاڑ پر چڑھوں. اسی کی وہ ٹریننگ لگی. اور جس کا پیر ہی نہ ہو وہ کیسے چڑھے؟ پیر والے اچھے نہیں چڑھ پاتے ہیں، تو بغیر پیر کے کیسے چڑھے؟ لیکن جب وہ صحت یاب ہوئی، ٹھیک ہوئی، لوگوں نے پوچھا، پورے خاندان نے، معاشرے نے سب سے سمجھایا کہ یہ کام چھوڑ دو اور دوسرا کام کرو. لیکن اس نے کہا نہیں، میرے اندر جو جذبہ ہے، جو حوصلہ ہے، جو جنون ہے، وہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حال ہو، اتنی بڑی پریشانی ہو، لیکن میں اپنے خواب نہیں چھوڑوں، میں وہاں پہنچ کر رہوں. اس نے اسی کٹے ہوئے پیر کے ساتھ پھر سے اپنا سفر شروع کیا، پھر سے ٹریننگ شروع کی. اور ماؤنٹ ایوریسٹ پر جہاں پیروں والے نہیں چڑھ پاتے ہیں، بعد میں آپ کو سب سے اونچی پہاڑی ہے نا، سب سے اونچی چوٹی ہے، وہاں وہ پہنچی.
پہنچ کر اس نے ہندوستان کا ترنگا لہرایا اور اس کے بعد کئی بار گئے. نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں وہ مثال ہے. آپ جب جنرل نالج کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں تصویر کے ساتھ اس کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی. اس سے بھارت پدم وبھوشن پدم شری وغیرہ اوارڈ بھی بہت سارے ملے. کھیل کا راجیو اوارڈ جو ہوتا ہے وہ اسے دیا گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات چاہے جتنے خراب ہوں آپ کے پاس، کبھی غربت آ سکتی ہے، کبھی پریشانی آ سکتی ہے، کبھی گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے، کبھی صحت جواب دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی منزل کو طے کر لیا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، کوئی خواب متعین کر لیا ہے کہ اس کی تعبیر حاصل کرنی ہے، تو اسے گرہ باندھ دیجیے کہ چاہے حالات جیسے ہوں مجھے کامیاب ہو کر دکھانا ہے. اور اس کی شروعات اسی منزل سے ہو. اب کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے آپ نے کہہ دیا اور پھر ہم نے سوچ لیا، ہو کیسے جائے گا؟ اس کے لیے طریقہ ہے. کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کامیاب چاہتا ہے، لیکن ہر شخص کامیاب نہیں ہوتا. اور جو شخص کامیاب ہوتا ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں جا کر کے وہ کامیابی اس کے کام آئے. ہم اس منزل میں جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کو کامیابی کا ایک ہی مطلب نظر آتا ہے کہ امتحان میں اچھا نمبر آ جائے، ہم فرسٹ کلاس پاس کر جائیں، ہم کلاس میں ٹاپ کر جائیں. آپ کر بھی جاتے ہیں، فرسٹ کلاس لے آتے ہیں، امتحان میں ٹاپ کرتے ہیں، پھر ٹاپ کرتے ہیں، امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ کامیابی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مستقبل کو کامیاب کر دے. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو اپنے پڑھنے کے زمانے میں ٹاپرس رہے، بہت اچھا پڑھا، لیکن مستقبل میں وہ کچھ بڑے کامیاب انسان نہیں ہو سکتے. لیکن اس کی مثال بھی بہت ہے کہ جو لوگ بیک بینچرس رہے، سب سے پیچھے بیٹھنے والے، کمزور رہے، کم پڑھائی کی، اچھے رزلٹ پہ آئے، لیکن مستقبل میں وہ جا کر بڑے آدمی بنے، ہے نا؟ بڑا سائنسداں، بڑا دانشور، بڑا فلاسفر، بڑا عہدیدار. بہت سارے تاریخ پڑھیں گے آپ تو جو پرسنالٹیز ہندوستان دنیا کی ہیں بڑی بڑی، اس میں اکثر پرسنالٹی آپ کو ملے گی ایسی جو بچپن میں تعلیم میں پچھڑی ہوئی تھی، اچھے نمبر نہیں آتے تھے، کسی خاص سبجیکٹ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن آگے جا کر وہ بہت بڑے سائنسداں ہوئے، بہت بڑے رائٹر ہوئے. کیوں آخر؟ کیا یہ جو ابھی ہم اچھے نمبر لا رہے ہیں یہ کامیابی ہے یا مستقبل جو ہمارا روشن ہو وہ کامیابی؟ تو ایسی کامیابی جو مستقبل بھی روشن کرے، آپ کو کامیاب کرے، آپ کے معاشرے کو فائدہ پہنچائے، آپ کے سماج کو آپ کے لیے بہتر بنائے، وہ اصل کامیابی ہے. اور وہ کامیابی صرف نمبروں سے، صرف رزلٹ سے، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی. اس کامیابی کے لیے کچھ اصول ہیں. میں وہی اصول آپ کو بتاؤں گا. میری نظر میں 5-6 باتیں ایسی ہیں جو آپ اگر گرہ باندھ لیں ابھی سے، تو ان 5 باتوں سے آپ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ آپ مستقبل بدل نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنا مستقبل ہم بدل دیں، لیکن عادتیں بدل سکتے ہیں. اور آپ کی جو عادتیں اگر بدل گئی تو وہ عادتیں آپ کا مستقبل بدل سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی آپ پڑھ لکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اپنا مستقبل بدل دیں، لیکن کچھ عادتیں اگر اپنی بدل لیں، آج ہی بدل کر اختیار کر لیں، تو وہ عادتیں مستقبل بدل دیں گی آپ کا، اور وہ مستقبل آپ کا روشن ہو، منور مستقبل ہو جائے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ بہت مختصر طور پر ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے اس کی، لیکن میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. کہیں پر نوٹ کر لیجئے گا، ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اور میں یقین سے، اعتماد کے ساتھ، لا بھی یقین کر کے کہتا ہوں کہ اگر یہ 5 چیزیں آپ نے اپنا لی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس منزل تک لے جانے سے نہیں روکے گی جو اس کا خواب آپ نے دیکھا ہے نا. پہلی چیز، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے پنکچولیٹی. پنکچولیٹی سمجھتے ہیں؟ پابندی وقت، وقت کی پابندی. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں جس کا شکر ادا کرتے ہم تھکتے نہیں، ادا کر نہیں سکتے. لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت جو دی ہے اللہ نے نا، اس کا نام وقت ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے ہمیں وہ وقت ہے نا. میرے بیان سے ہو سکتا ہے علماء کرام میں اختلاف کریں،
لیکن میں آپ کے لیے جو کہہ رہا ہوں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ وقت کی جس انسان نے قدر کر لی وہ انسان کبھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے، غلط لائن میں نہیں جا سکتا ہے، غلط زندگی کا رخ نہیں دے سکتا۔ وقت کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت کی نماز دی۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، تو وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے۔ یہ 5 نمازیں کیا سکھاتی ہیں آپ کو؟ کہ وقت پہ کام کرنا سیکھو۔ 2 منٹ آپ نے دیر کر دی، آپ کی جماعت چھوڑ گئی، ہو گئے۔ 5 منٹ آپ نے نماز اذان دینا بند کر دیا، 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اذان۔ 2 منٹ امام صاحب نے مصلی پہ جانے میں دیر کر دیا، پیچھے ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ گھڑی دیکھیے 2 منٹ زیادہ ہو گئے، کہاں ہے امام صاحب؟ وقت کی پابندی ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی سکھاتا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا اصول ہے۔ چونکہ ہماری ساری چیزیں، سارے کام، ساری کامیابیاں، ساری ناکامیاں سب وقت کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر آپ نے پنکچولیٹی پیدا کر لی اپنے اندر کہ ہمیں ہر کام وقت پہ کرنا ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ کھیلنے کا وقت ہے، تو آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، وقت خود آپ کو اس خواب تک لے جائے گا پورا کرنے کے لیے۔ اور آج کے زمانے میں وقت کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز میری نگاہ میں اگر کوئی ہے، میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، یونیورسٹی میں بھی کہتا ہوں، سب سے زیادہ آپ کے وقت کو اگر کوئی برباد کرنے والی چیز ہے، یہ ہے نا۔ ایسی دنیا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ آپ اگر اس میں گم ہوتے ہیں تو کھو جاتے ہیں، وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، چل رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد دوسرا۔ اور یہ بہت لوگ کہتے ہیں بڑے کام کی چیز ہے، میں نے بہت غور کیا ہے اس پہ، کام کی چیز کتنی ہے اور ناکامی کتنی چیز ہے۔ میں نے ہمیشہ پایا ہے کہ کام کا تو پلڑا کم ہے، ناکامی اور بربادی کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، کام کم۔ کام اس کے بغیر بھی پہلے چل رہا تھا، دنیا چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، تھوڑی سہولیات پیدا ہو گئی اس سے، لیکن اس سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے ہمارے ہاتھوں سے قلم چھین لیا ہے، ہماری آنکھوں سے کتابوں کا رشتہ ختم کر دیا ہے، اس نے ہمیں غور و فکر کی صلاحیت ہم سے چھین لی ہے، ہمارے وقت کو ہم سے چھین لیا ہے، ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس نے بہت ساری خرابیاں ہیں جو اس نے پیدا کر دی ہیں۔ جو طالب علم چاہتا ہے کہ وہ اپنے خواب کو پورا کرے، اپنے ایک خاص منزل پیدا کرے، اپنے لیے حاصل کرے، تو اسے اس سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے وقت کی بربادی کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو پنکچولیٹی جس کے بارے میں کہہ رہا تھا میں، پابندی وقت، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی ٹریننگ اسی زمانے سے ہوتی ہے۔ آپ کو کیوں آخر بتایا جاتا ہے اتنے بجے اسکول آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہ کلاس اتنے بجے، یہ کلاس اتنے بجے، اتنے بجے آپ کو اٹھنا ہے، اتنے بجے یہ وقت کیوں باندھا گیا ہے؟ اسی لیے باندھا گیا ہے تاکہ آپ پابندی وقت سیکھیں، پنکچولیٹی۔ تو سب سے پہلی چیز جو اپنے گرہ میں باندھے آپ، کہ وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو جس کام کا وقت مقرر ہے اس وقت ہو جانا چاہیے، اس کو کبھی نہ ٹالیے، کبھی بعد میں کر لیں گے، ہم کل کر لیں گے، ہم پرسوں کر لیں گے، یہ کبھی نہ کیجیے۔ اور دوسری چیز، وقت کے بعد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سکھایا جاتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، وہ ہے صفائی۔ صفائی آپ سمجھیں گے اس کا کامیابی سے کیا رشتہ ہے، بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن یقین مانیے کہ صفائی کا ہماری کامیابی سے، ہمارے خوابوں کی تکمیل سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ہمارے اگر رشتہ نہ ہوتا تو کیوں اسلام میں کہا جاتا کہ صفائی نصف ایمان؟ کہا گیا نا، ایمان جو ہے اس کا آدھا جو ہے وہی صفائی پہ منحصر ہے۔ کیوں کہا گیا؟ کیوں ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام تزکیہ قلب کی بات کرتے ہیں؟ دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو صاف رکھو، کیوں کہتے ہیں؟ تو صفائی کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے آس پاس کا ماحول، معاشرہ، ہمارا کمرہ، ہماری دنیا صاف ہونی چاہیے، ہے نا۔ اسی لیے دیکھیے حکومت بھی سوچھتا ابھیان اور صفائی وغیرہ کی اتنی تبلیغ کرتی رہتی ہے۔ تو صفائی بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ والدین کو اکثر آپ سے شکایت رہتی ہے،
کہ آپ گھر جاتے ہیں، آپ نے اسکول بیگ ادھر پھینکا، موزہ ادھر پھینکا، جوتا ادھر پھینکا، یہ پھینکا۔ ڈسپلن سے صفائی کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اگر آپ نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا تو آپ کے اندر ڈسپلن ہے۔ مدرسے کے نظام تعلیم میں بھی پڑھا ہوں، اسے یہ مت کیجیے سوچیے گا میں تنقید کر رہا ہوں۔ مدرسے کے نظام تعلیم میں جہاں صفائی کی سب سے زیادہ تعلیم دی گئی ہے، میں نے اکثر مدارس میں سب سے زیادہ گندگی پائی۔ اکثر میں گیا ہوں جہاں بھی، یہاں تک کہ جہاں پڑھا ہوں اچھا کیا، وہاں بھی باتھ روم جانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یاد ہے جس اسلام میں صفائی کی اتنی تلقین کی گئی ہے، جس کو ایمان قرار دیا گیا ہے، وہی اتنی گندگی۔ مطبخ کا وہی حال رہتا ہے، بیت الخلا کا وہی حال رہتا ہے، کمروں کا بچوں کے چلے جائیے تو کباڑ خانہ لگتا ہے۔ تو جب یہ سب رہے گا تو پھر ذہن کہاں سے صاف ہوگا؟ ذہن کو صاف کرنے کے لیے ظاہری صفائی بھی بہت ضروری ہے، اور ظاہری صفائی سے باطنی صفائی ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں کدورت نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب سب صاف ہوتا ہے نا اندر، تب وہاں پر رب اللہ تعالیٰ رہنا پسند کرتا ہے۔ اپنے دل میں دنیا بھر کی گندگی پالے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی گندگی رکھے ہوئے ہیں، کینہ بھی، نفرت بھی، بغض بھی، حسد بھی، جلن بھی، اور سستی بھی، کاہلی بھی، سب کی گندگی ہے۔ اور پھر چاہیے گا اللہ تعالیٰ میرے دل میں رہے، ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر دل میں رکھنا ہے، اپنے دل میں بٹھانا ہے، تو اس کو صاف ہر طرف سے۔ اور یہ صاف جب ہوتا ہے نا تو آدمی مثبت سوچتا ہے، پازیٹیو، پھر اس کے اندر نگیٹیوٹی نہیں آتی ہے، منفیت نہیں آتی، اور منفی سوچ انسان کو ناکام کرتی ہے۔ منفی سوچ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مثبت سوچ، پریشانی بھی ہو تو اس میں پازیٹیو نکالیے، کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اس کا پازیٹیو نتیجہ نکالیے۔ جب پازیٹیو اور مثبت آپ سوچیں گے تب آگے بڑھیں گے، سمجھ رہے؟ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی نہ سمجھ میں آئے، لیکن ان چیزوں کو اگر کہیں پر نوٹ کیجئے گا، دھیرے دھیرے سوچئے گا تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو آگے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو پنکچوئلٹی کے بعد صفائی۔ اب تیسری چیز جو ہے بہت اہم ہے آپ کے لیے، خاص طور سے اس عمر میں، وہ ہے آپ کی کمپنی، آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت۔ آپ جن لوگوں کے بیچ رہتے ہیں ان کا اثر آپ کے ذہن پہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ برے لوگوں کے بیچ رہیے گا تو آپ کا ذہن برا بنے گا، نگیٹو لوگوں کے بیچ رہیے گا تو وہ آپ کو پیچھے کھینچیں گے، آپ کو ناکامی کا راستہ زیادہ دکھائیں گے، ڈرائیں گے زیادہ۔ اور یہ تو بڑا مشکل ہے، نہیں ہوگا۔ یہ میڈیکل نکالنا اتنا آسان ہے، کیوں خواب دیکھ رہے ہو وقت برباد کر؟ یہ IIT JEE انجینئرنگ کرنا آسان ہے، کیوں خواب دیکھ رہے ہو؟ مدرسہ میں پڑھے ہو تم IAS بنو گے۔ اس طرح کے بولنے والے لوگ معاشرے میں آپ کو بہت ملیں گے، آپ کو کھینچنے والے، منفی، ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دوست بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے، ایسے لوگوں کو جو آپ کو آگے کی طرف لے جائے، آپ کا حوصلہ بڑھائے۔ آپ کہیں کہ مجھے JEE انجینئرنگ کا امتحان دینا ہے تو حوصلہ بڑھائے، ہاں بالکل دو، ایک بار فیل ہو کے کیا ہوگا، دوبارہ دو، تیسری بار دو۔ میڈیکل نکالنا ہے تو وہ مدد کریں، بتائیں کہ ہاں یہ جاؤ، یہ کمی دوری کرو اپنی، ایسے کرو، لیکن دو، آگے بڑھو۔ آپ کے ارد گرد ایک ایسا حالت تیار ہونا چاہیے جو آپ کو روشنی دے، آپ کو اندھیرے میں نہ لے جائے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ، سماج ایسا ہے کہ آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، محلے والے، ان میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جو نگیٹو، جو زیادہ آپ کو کھینچتے ہیں پیچھے، تم سے نہیں ہوگا، کیوں یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں تو بیکار ہے، ارے یہاں پڑھ کے تم مولوی بنو گے، یہاں پڑھ کے تم مؤذن بنو گے، یہاں پڑھے گے تم کیا کر سکتے، ایسے بولنے والے زیادہ ملیں گے۔ لیکن جب ہاں پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر تعلیم، اس سے بہتر طریقہ، اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، جہاں آپ کو ہر طرف پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے، مذہبی طور پر بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، دنیاوی طور پر بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، انگریزی، سائنس اور حساب بھی پڑھائے جا رہے ہیں، اور اخلاقیات، اسلام اور شریعت کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ تو آپ دنیا کے مقابلے میں جب جا رہے ہیں تو آپ دنیا والوں سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے 10 قدم آگے ہیں آپ۔ ان کی تعلیم اگر یہاں تک ہے تو آپ کی یہاں تک ہے، ان کے پاس 5 فنون ہے تو آپ کے پاس 10 ہیں، آپ ہمیشہ ان سے زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اندر ایک پازیٹیو طاقت پیدا کیجیے کہ میں اور مقابلہ کرنے والوں سے زیادہ جانتا ہوں،
میرے پاس عربی کا بھی علم ہے، فارسی کا بھی علم ہے، اسلامیات کا بھی علم ہے، مذہب کا بھی علم ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ صرف درسی اور کتابی بات۔ تو آپ زیادہ جانتے ہیں۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں نگیٹو ہیں، جو آپ کو روکتے ہیں، جو آپ کے خواب کو چکنا چور کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ پھر معاشرے نہیں، آس پاس بھی، آپ کے ساتھیوں میں بھی 4 ایسے ہو سکتے ہیں، آپ کے کمرے میں رہنے والا بھی ایسا کوئی بچہ ہو سکتا ہے، آپ کے کلاس روم میں بھی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو آپ کو نگیٹو سکھائے، آپ کو غلط بات سکھائے اور آپ کو کامیابی سے روکے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیے، صحبت اچھے لوگوں کے اختیار کیجیے۔ اچھے صحبت سے آدمی خود بھی اچھا بنتا ہے نا۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے صحبت صالح ترا صالح ہے نا۔ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے۔ چوتھی بات ہے پلاننگ، گولز سمجھتے ہیں؟ منزل ہے نا۔ ہر عمر میں ضروری نہیں ہے کہ منزل حاصل کرنے کے لیے اتنے بڑی عمر ہو جائے تبھی آئے۔ کسی عمر میں بھی یہ بچہ بھی اپنا ایک گول، ایک منزل طے کر سکتا ہے۔ یہ بچہ بھی چھوٹا سا ہے، اس کا ایک طے ہونا چاہیے۔ منزل جو ہے نا عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب چھوٹی عمر ہے تو چھوٹی منزل ہوگی۔ ایک منزل یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کلاس میں ٹاپ کرنا ہے، گول۔ ایک منزل یہ بھی ہو سکتی ہے ہمیں 10th کلاس میں ٹاپ کرنا ہے۔ ایک منزل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے +2 کے بعد میڈیکل کوالیفائی کرنا ہے۔ ایک منزل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے بہت بڑا سائنٹسٹ بننا۔ کوئی بھی تو ایک منزل آپ کو طے کرنی ہوگی۔ منزل چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی۔ بڑی منزل دور ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن نگاہ میں رہے تو سفر آدمی کرتا ہے۔ آپ ندی یا سمندر کے کنارے جب چلتے ہیں تو آنکھیں آپ کی کچھ دور تک دیکھتی ہیں اور آگے والی چیزیں نہیں دکھاتی، لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سمندر یا ندی بہت دور تک جا رہی ہے، جو میری نگاہوں میں نہیں ہے لیکن ہے۔ تو اگر نزدیک کا گول طے کرتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے، وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو دور کا ہے وہ دکھ نہیں رہا ہے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ منزل ہے، کہیں نہ کہیں ہے، اور میں چاہوں تو وہاں پہنچ سکتا ہوں، ہے نا۔ اس لیے ٹارگٹ، گول، منزل جو ہے، مقصد وہ طے کیجیے اور وہ ابھی سے عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ بڑا ہو جاؤں گا تب میں اپنی منزل تلاش کروں۔ ایک تو لانگ ٹرم ہی ہے، پہلے بعد میں کیا بننا ہے، لیکن ابھی سے چھوٹی چھوٹی منزلیں طے کیجیے۔ 6 مہینے میں یہ کرنا ہے، 1 سال میں یہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ روز کی منزلیں طے کرتے ہیں، صبح اٹھ کے طے کر لیتے ہیں دن بھر میں مجھے آج یہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہفتے کی منزلیں، کچھ لوگ مہینے کے، کچھ لوگ سال شروع ہوتا ہے تو پورے سال کے بناتے ہیں گول کہ مجھے یہ سال یہ کرنا ہے۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی طے کرتے ہیں کہ ہمیں آج یہ کرنا ہے، اس مہینے میں یہ فنکشنز کرنے ہیں، اس سال میں یہ کتاب دینی ہے، اس سال یہ کر لینا۔ ایک گول ہوتا ہے، ٹارگیٹ ہوتا ہے تو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں تو ہر دن کا، ہر ہفتے کا ایک ٹارگیٹ بنائیے۔ یہ سبق ہم کو کمپلیٹ کر لینا ہے، یہ سبجیکٹ ہم کو یہ کر لینا ہے، یہ یاد کر لینا ہے، اور اس ٹارگیٹ کو ہر حال میں حاصل کیجیے۔ تو آپ کے اندر ٹارگیٹ حاصل کرنے کا، منزل پہ پہنچنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک طریقہ پیدا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ چوتھی چیز ہے۔ 5ویں اور آخری چیز، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ہے محنت، لیبر۔ بغیر محنت کے، بغیر لیبر کے آپ کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور محنت کب ہوگی؟ آپ کو اپنے ٹارگیٹ اور منزل سے محبت ہوگی تب۔ محنت اور محبت میں بڑا چھوٹا سا فرق ہے۔ اوپر نقطہ دے تو محنت، اور نیچے نقطہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت، ہے نا۔ تو محنت اور محبت میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ کو اپنے جنون سے، اپنی منزل سے، اپنے خواب سے محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کر کے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کی غلطیاں بھی اسے راستہ دکھاتی ہیں، اسے مایوس نہیں کرتی ہیں۔ جو غلطیاں اور مسٹیکس جو ہوتے ہیں ہم سے کام کرنے میں، ان سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ انسان 2 ہی چیز کرتا ہے، یا تو کامیاب ہوتا ہے یا سیکھتا ہے، ناکام نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی ذہن سے نکال دیجیے، انسان ناکام نہیں ہوتا، یا کامیاب ہوتا ہے یا سیکھتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی محنت کی، کچھ کیا تو کامیاب ہوگا، اور نہیں کامیاب ہوتے تو اس ناکامی نے آپ کو سکھایا کہ کیا کمی تھی کہ آپ نے نہیں کامیابی حاصل۔ اس کمی کو دور کرنا ہے۔ جو ویکنس ہے، میتھ آپ کا کمزور ہے، آپ اس میتھ کوئی کمی کو دور کریں گے۔ سائنس کمزور ہے، سائنس کی کمی کو دور کریں گے۔
लैंग्वेज पे पकड़ कम है, लैंग्वेज की कमी। तो कामयाब होने में जो रुकावट आ रही है, इसलिए आप देखते हो मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह जो लोग करते हैं, इम्तहान दिया, उनका रैंक कम आया, नहीं हासिल कर सके, तो वो गौर करते हैं कि क्या कमी रह गई। कहते हैं कि नहीं, केमिस्ट्री में सबसे कम आया है, उसमें मेहनत कर दी, या मैथ में कुछ सिली मिस्टेक्स रह गए, उसकी वजह से नहीं हुआ, तो वो प्रैक्टिस करके फिर उसको ठीक करते हैं। तो नाकामी से नहीं कहते, इसे सीखना कहते हैं। आपको कोई भी काम या तो कामयाब करता है या आपको सिखाता है, तो सीखना सीखिए। नाकामी से कोई सीखिएगा तो फिर आप कामयाब हो जाइए। तो इसके लिए मेहनत है। कुरान में भी तो है, लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। शर्त क्या है? कोशिश करे, मेहनत करे, है ना। मेहनत कीजिएगा, फिर कोई गोल, कोई मंजिल, कोई मकसद आपका बिगाड़ नहीं सकता है, आपको नाकाम नहीं कर सकता है, आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता है कोई मकसद हासिल। तो ये 5 सुनहरे उसूल हैं इंसान की जिंदगी में कामयाब करने के, उसे मंजिल तक पहुंचाने के। अपने ख्वाब बड़े रखिए, मंजिल पर निगाह रखिए और ये पाबंदियों के साथ आगे बढ़िए। मैं यकीन दिलाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको नाकामयाब होने से, मंजिल तक न पहुंचने से, मंजिल से दूर रखने में कामयाब नहीं होगी। ये 5 चीजें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। बड़ा टारगेट रखिए, बड़ी निगाह रखिए और कोशिश करते रहिए। हम सबकी दुआएं हैं, आपके इदारे में इतने असातिज़ा बासलाहियत हैं, तजर्बाकार हैं, इतने दूर अंदेश दरबी प्रिंसिपल हैं, इन सब की दुआएं तो है ही हैं, इनकी मेहनत भी है, इनकी कोशिश भी है। और इनकी मेहनत, कोशिश और दुआओं को हासिल कीजिए और ज़िंदगी में कामयाब होकर अपने कौम का, अपने मुल्क का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। आप जब कामयाब होते हैं तो सिर्फ आप कामयाब नहीं होते हैं, पूरा मुल्क कामयाब होता है, पूरा मुआशरा कामयाब होता है, पूरी दुनिया कामयाब होती है ना। सिर्फ आपकी इनफरादी कामयाबी नहीं होती है। इसलिए कामयाब होइए, अपने इदारे, अपने असातिज़ा, अपने समाज, अपने ख़ानदान, सबका नाम रोशन कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।